بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری انتہائی اہم ہے، اور سٹوری یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے بہت ہی ایک اہم دوست ہیں، اور پھر معاون خصوصی بھی رہے، بعد میں استعفیٰ دیا، اور چونکہ ان پہ اس طرح کے الزامات لگے، وہ ایک اور کسی حوالے سے اب دوبارہ تذکرے میں ہیں، اور وہ تذکرہ یہ ہے کہ ان پر کوئی بہت ہی سنگین الزام لگ رہا ہے۔ جو رپورٹ ہوا ہے تقریباً اس سے تو یہی نظر آتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سنگین الزام کیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کی کرمنل انکوائری بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ اس کی سپریم کورٹ انکوائری بھی کر سکتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے اور بہت تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ بہت ہی اہم معاملہ ہے، بلکہ اہم ترین معاملات میں سے ایک معاملہ ہے۔ اچھا، اس پہ بات کرنی ہے، اور لیکن اس سے پہلے میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن دی ہے مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو اہلیہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ سارا کچھ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ اپنے گھر میں وہاں انہوں نے کہا کہ جی میرا کراچی میں آبائی گھر ہے، اور والد صاحب کی طرف سے دیا گیا، والدین کی طرف سے، اور وہ جناب بھائیوں کا بھی ہے، میرا حصہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہاں اس کی کوئی رینوویشن کے لیے میں وہاں گئی ہوئی تھی، تو جناب وہاں پر کوئی اچانک سے جو ہے نا گھر کے اندر دو لوگ آ گئے، اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، کسی ایک کا غالباً کچھ نام بھی لکھا، تو انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ جی ہم ملٹری انٹیلیجنس سے ہیں۔ اچھا، پھر اس طرح سے سوالات کیے اور ایک سوال نامہ دیا کہ جی اس طرح ایک جیسے نا کسی کو انٹیمیڈیٹ کیا جاتا ہے، جی کوئی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یا کسی کو اس طرح سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی گئے ہی تھے کہ پھر دوسرے دو آ گئے، اور انہوں نے اپنا پتہ نہیں کوئی ایف آئی اے سے یا کس سے تعلق بتایا۔ تو یہ ساری چیزیں اب انہوں نے بتائی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کی انکوائری جناب آرمی چیف صاحب بھی کروائیں، اس کی انکوائری عدالتیں بھی کروائیں، اس کی انکوائری حکومت وقت بھی کروائے، اور پتہ نہیں اب اتنا دم خم ہے یا نہیں ہے حکومت وقت میں، کیا ہے، کیا صورتحال ہے، اس کی انکوائری پوری ہونی چاہیے۔ دیکھیں، میں یہ تو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ وہ کوئی غلط بیانی کر رہی ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی بات، اور یہ اس طرح سے بہت ہی سنجیدہ، بہت ہی ڈیسنٹ خاتون ہیں، اور بہت مطلب اس سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج کی اہلیہ ہیں، اور ان جج کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، جس طریقے سے کیس چلتا رہا، جس طریقے سے انہیں مبینہ طور پہ ٹارگٹ کیا جاتا رہا۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ وہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں ان کے جانے کا علم کسی ہر بندے کو عام کو تو نہیں ہوتا، کسی عام بندے کو تو ہوتا نہیں ہے، وہاں ان کی موجودگی کا علم بھی پھر خاص بندوں کو ہوتا ہے، اور وہ جن کے پاس ایکسیس ہے ہر چیز کی تو ان کو ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کبھی بھی کسی پر یہ نہیں الزام لگایا کہ اگر کوئی آیا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ جناب ہم فلاں سے آئے ہیں، تو ضروری نہیں ہے وہ فلاں سے آئے ہوں، ان کو کوئی بدنام بھی کر رہا ہو۔ لیکن ایک چیز یہی میں نے کہا نا کہ ان کی موومنٹ کا، ان کے وہاں جانے کا، ان کے اس طریقے سے کیا وہ پہلے سے موجود تھیں وہاں پر، یا کیا صورتحال ہے، یا کسی نے دیکھا، تو وہاں ہر کسی کو علم نہیں ہوتا۔ تو یہ کون صاحب گئے ہیں، یہ انکوائری کے بعد پتہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو انکوائری بھی ہونی چاہیے، دوسری ان کی سیکیورٹی بھی ہونی چاہیے۔ اب یہ تو بالکل ہی بڑا عجیب و غریب ہے نا کہ کسی طریقے سے آپ جا کے، اور تیسری ایک بات میں کہنا چاہوں گا، پھر اس کے بعد میں اس مین ٹاپک پہ آتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے جناب کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سوئٹزرلینڈ یا یورپ کا ملک یا وہ اس طرح سے کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ بالکل ہی سیکیورٹی کی کوئی صورتحال نہ ہو۔ یہاں تو بالکل ہی انی مچی ہے، اللہ معاف کرے بھائی، یہ پاکستان ہے، تو وہاں پر سرینا عیسیٰ صاحبہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کوئی نا اسٹیٹس کی سیکیورٹی یا تو مانگیں، پراپر اپلیکیشن دیں، اور پھر اس کے بعد یا تو ایسا کریں کہ پھر اپنے ساتھ کوئی اپنا پرائیویٹ، الحمدللہ ان کے وہ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی پرائیویٹ گارڈ بھی رکھیں، کوئی اس طرح کی صورتحال ہو، کوئی گھر میں کیمراز بھی ہوں، کوئی اس طرح کی ساری سچویشن ہو، کیونکہ ایسے اس طرح کے واقعات بار بار نہ ہوں، اور اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی پوری انکوائری کرائے اور ان کو وہ سیکیورٹی دے، کیونکہ اس طریقے سے تو آپ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بدنام ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ ان کا جو تعلق اور جو ٹسل اور جو کسی کی ان کے ساتھ، یعنی
قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جو ٹسل، تو وہ کسی ایک بندے کی تھی، وہ بندہ اب چلا گیا وہاں پہ، تو کیا پھر یہ ادارے کی ٹسل ہے؟ تو پھر یہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں نا کہ پھر اگر وہ چلا گیا ہے تو کیا یہ ادارے کی پھر ٹسل بن گئی ہے؟ اور یہ تو پھر بہت خطرناک ہے مبینہ طور پہ اگر ایسا ہو گیا تو۔ خیر آ جائیں جناب اگلی خبر پہ، اور وہی مین خبر ہے جناب وہ زلفی بخاری صاحب۔ یہ کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ایک وہ کیا تھا، ایک موو چلائی تھی، ایک انیشیٹو کہ جی پیپر لیس، یہ اس میں کو بڑا جو ہے نا کیش بھی کروایا گیا تھا، اور بار بار وزراء بھی بتاتے تھے ایک پیپر لیس ماحول کرنا ہے۔ اور وہ پیپر یعنی کیبنٹ کی میٹنگ ہو تو ہر بندہ جو ہے نا پہلے اتنی بڑی بڑی فائلیں پڑی ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ ٹیبلٹ ٹائپ ایک کمپیوٹر ہو اور ہر کسی کو ملے، اور وہ اس طریقے سے تاکہ وہ ان پیپر شیپر سے جو ہے نا پیپر لیس ماحول ہو، ماحول دوست ماحول ہو وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حوالے سے تو وہ سب کو ملی وہ ٹیبلٹس، کمپیوٹر بھی وغیرہ، اور ان کے پاسورڈ بھی، اور ان کی منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی وہ چیک کیا کرتی تھیں، اور وہ ٹیبلٹس کو بھی، اور ان کے، اور ایک اور ہے نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ، یہ دو ان کے پاسورڈز وغیرہ اور وہ ساری چیزیں، یعنی ان کی سیکیورٹی کی، کیونکہ بہت ہی ہائی لیول کی آفیشیل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں نا، بہت ہی ہائی لیول کے دستاویزات ہوتی ہیں نا، بہت ہی خفیہ کاغذات ہوتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جو کابینہ میں چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ کوئی عام چیزیں ہوں گی، تو بہت ہی ہائی لیول کی، تو سب کو وہ ملے۔ ایک ٹیبلٹ زلفی بخاری صاحب کو بھی ملا، جو کابینہ ڈویژن کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، جو کیبنٹ ڈویژن کہہ رہی ہے، جو رپورٹ ہو رہا ہے مختلف جگہوں پر۔ تو اب اس حوالے سے وہ پھر جو ہے نا جو نیوز میں رپورٹ ہوا ہے، تو اب اس حوالے سے ایک ٹیبلٹ جو ہے نا زلفی بخاری صاحب کو بھی ملا۔ زلفی بخاری صاحب نے کوئی 17 مئی 2000 کے پتہ نہیں 14 مئی 2021 اسی سال جو گزر گیا، اس میں ریزائن کر دیا تھا، ان کا نام آیا تھا رنگ روڈ وغیرہ میں، اور ریزائن کر دیا، اور وہ جناب جو ہے نا اب ان کی جگہ بعد میں آئے ایوب آفریدی صاحب، ٹھیک ہے۔ ایوب آفریدی صاحب وہ صاحب ہیں کہ جن کو منا کے، یعنی ایک طرح سے میں کہوں گا مبینہ طور پہ سیاسی رشوت دے کے وہاں سے سینیٹرشپ سے ان کو استعفیٰ دلوایا گیا، اور ان کی جگہ پہ منتخب کروایا گیا شوکت ترین صاحب کو، کیونکہ کوئی سینٹ کی اپنی نشست چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس کے لیے بڑا مشکل پروسیس ہے، اگر وہ خود چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ان سے استعفیٰ نہیں لیا جا سکتا۔ تو وہ منتیں کرتے رہے، پہلے پنجاب سے کوئی نہیں تیار ہوا، کیونکہ یہاں پہ عام طور پہ رواج ہے کہ کروڑوں روپے لگا کے لوگ آتے ہیں تو پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے خیبر پختونخوا سے ایوب آفریدی صاحب کو جناب منایا گیا، اور ان کو وہاں سے ریزائن کروایا گیا، لیکن ریزائن کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے نا وہاں پر وہ کیا گیا اپنا یا معاون خصوصی، اور معاون خصوصی ان کو زلفی بخاری صاحب کی جگہ۔ اب یہاں پر ایک ایشو اٹھا، اب آپ اندازہ کیجئے ذرا تھوڑا سا، آپ ہماری اپنی سیکیورٹی بھی دیکھیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، اپنی ہماری سیکیورٹی کا انداز دیکھیں، اور یہ تو وہ ہائی لیول ہے، ہائیسٹ لیول ہے۔ تو جناب یہ ہوا کہ وہ ایوب آفریدی صاحب کو ایک ٹیبلٹ اسی طرح سے چاہیے تھا، ٹیبلٹ کمپیوٹر ٹائپ، یا آپ موبائل بڑا کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہو، گیجٹ ایک وہ چاہیے تھا، کیونکہ باقیوں کو بھی ملے۔ اب وہ کیا کہ جی جو زلفی بخاری صاحب کو جو ٹیبلٹ یا کمپیوٹر جو ہے نا ٹیبلٹ کمپیوٹر ٹائپ جو ایشو ہوا تھا وہ کدھر ہے، کیونکہ وہ ان کے نام پہ ایشو ہوتا ہے۔ اب وہ جناب پتہ چلا وہ تو گم گیا ہے، وہ تو کہیں ہے نہیں، وہ تو مسپلیس ہو گیا ہے، وہ تو کہیں ادھر ادھر ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ایک کھلبلی سی مچ گئی، انہوں نے کہا ہاں یہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو ایک بڑا عجیب و غریب سا معاملہ ہو گیا ہے۔ اچھا، ایوب آفریدی صاحب کو تو دوسرا ٹیبلٹ انہوں نے دے دیا، دوسرا گیجٹ انہوں نے دے دیا، لیکن یہ ٹیبلٹ کدھر گیا جو کہ زلفی بخاری صاحب کو ملا تھا جناب؟ اب منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اور نیشنل انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا تو پاسورڈ ہوتا ہے، اور وہ پاسورڈ ہوتا ہی اسی منسٹر کے پاس ہے، یا ایڈوائزر کے پاس ہوتا ہے، یا ایس اے پی ایم کے پاس ہوتا ہے، یعنی معاون خصوصی کے پاس ہوتا ہے، اور کسی کے پاس ہوتا نہیں ہے۔ اور وہ کدھر گیا؟ اب زلفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو ملا ہی نہیں ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب یہ آپ ذرا تھوڑا سا اندازہ کیجئے، آپ سیریسنس کا، سنجیدگی کا اندازہ کیجئے ماشاءاللہ،
کہ ایک ٹیبلٹ جو ان کے نام پہ ایشو ہو رہا ہے اور اتنی ہائی لیول پہ جو ایشو کر رہے ہیں، اور وہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو ملا ہی نہیں ہے، کیا ان کے نام پہ کس نے ریسیو کیا وہ ٹیبلٹ، وہاں سے ایشو ہو گیا ٹیبلٹ، وہ استعمال ہوتا رہا، اور وہ کس نے استعمال، وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کدھر گم گیا ہے یا کہاں چلا گیا ہے مجھے کو۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ دوسرا سنجیدگی کا عالم یہ دیکھیں کہ 6 مہینے گزر گئے، وہ مئی میں انہوں نے ریزائن کیا تھا، 27 مئی کو ان کا ریزیگنیشن ایکسیپٹ بھی ہو گیا تھا، وزیر اعظم نے ایکسیپٹ کر دیا تھا زلفی بخاری صاحب کا۔ اب یہ معاملہ نومبر دسمبر میں کھل رہا ہے، تو یہ 6-7 مہینے کے بعد کھلا ہے، یعنی 6 مہینے تک کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ اب جو ایکسپرٹس ہیں، جو قانونی اور آئینی ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹیبلٹ تو فوری طور پہ واپس ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ تو اگلے ہی لمحے کوسچن کرتے کہ بھائی وہ ٹیبلٹ کدھر ہے، جب ایک معاون خصوصی استعفیٰ دے گیا، اس کی جگہ پہ دوسرا بھی نہیں آیا ابھی تک، تو وہ ٹیبلٹ تو واپس کریں، کیونکہ اس میں تو بہت ہی قیمتی دستاویزات ہوتی ہیں، اور اس میں تو وہ ان کا پاسورڈ بھی ان کے پاس ہے، وہ تو پہلے سے جو کلیئرنس ہونی چاہیے تھی اسی کلیئرنس میں ہی جو ہے نا واپس کرتے۔ وہ 6 مہینے تک کسی کو خیال نہیں آیا۔ خیال کب آیا؟ کہ جب ایوب آفریدی کو دوسرا ٹیبلٹ دینے۔ اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، خود اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ خود کیبنٹ ڈویژن نے یا کابینہ ڈویژن نے ایک انکوائری بھی کی ہے، اور اپنے تائیں ایک انفارمل انکوائری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس انکوائری میں بھی یہی ثابت ہوا ہے کہ ٹیبلٹ جو ہے نا زلفی بخاری صاحب کے پاس تھا، اور زلفی بخاری صاحب نے ہی وہ ٹیبلٹ جو ہے نا ریسیو کیا، ان کے یا سٹاف نے ریسیو کیا یا جس طریقے سے، اور انہی کے نام پہ ہی ایشو ہوا ہے۔ وہ ٹیبلٹ کدھر غائب ہو گئی ہے؟ اب میں حیران ہوں، یہ بہت اہم معاملہ ہے، اور کیبنٹ ڈویژن کہہ رہی ہے کہ ابھی تو یہ انکوائری ہے، یہ انکوائری کرمنل انکوائری کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے، اور یہ کیس FIA کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب اس کے بعد جناب کہا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی انکوائری یا تو اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیڈ کریں یا سپریم کورٹ کے جج ہیڈ کریں۔ سپریم کورٹ بھی اس کی انکوائری وہاں پر بھی جا سکتی ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ یہ تو زلفی بخاری صاحب جو کہ چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن پتہ نہیں اور ایسے کتنے لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس پاسورڈ تو ہے ان چیزوں کا، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو کوئی باہر سے اس طرح سے پیراشوٹر ہیں، کئی پیراشوٹر آئے اور پھر کئی پیراشوٹر گئے۔ خیر یہاں پر تو یہ ہے نا، یہاں پر تو ہم پورا اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی وہاں پر پورا گروی رکھ چکے ہیں نا، پورے پاکستان کو ہی ایک اس طرح کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں نا۔ تو یہ بہت ہی اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو ان کے نام کا واٹر مارک بھی ہوتا ہے جن کو یہ ایشو کیا جاتا۔ بھائی واٹر مارک ہو، وہ اگر کہیں پر ادھر ادھر یہاں پر ٹرانسفر نہیں کر سکتے تو ان کی فوٹو تو لے سکتے ہیں، ان کی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، اور واٹر مارک سے کیا ہوتا ہے، انہوں نے اسکرین شاٹ لے کے ایسے ہی کسی کو تھوڑی کو کرنا ہے، انہوں نے کسی نے اگر کرنا بھی ہے مبینہ طور پہ، اور جن کو وہ دکھانا ہے، اور جس طرح سے ہم تو وہ ملک ہے نا کہ FBR کی ویب سائٹ پتہ نہیں کتنی دفعہ ہیک ہو گئی، اور پتہ نہیں کہاں سے کس طرح کا ڈیٹا وہاں سے نکل گیا، اور کیا ہم منہ تکتے رہے، کیا صورتحال ہوتی رہی۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے ڈاکٹر دانش صاحب نے بھی ایک پروگرام کیا تھا، اور میرا خیال ہے وہی پروگرام ان کو میڈیا سے فراغت کا بھی وہ سبب بنا، اور وہ پروگرام انہوں نے باقاعدہ بڑے ثبوت کے ساتھ کیا تھا۔ انہوں نے کہا جناب کہ ایک پروگرام ہوا تھا، اور وہ گورنر پنجاب ہاؤس میں، اپنا گورنر ہاؤس میں ہوا تھا، اور وہ اس پروگرام میں گورنر صاحب کا انہوں نے ایک کلپ بھی سنایا، اور وہ کہا کہ جناب کہ ایک جہلم میں گردوارہ ہے، اور اس کے لیے عمران چودھری صاحب ساتھ کھڑے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ عمران چودھری صاحب نے وہ اس گردوارے کے لیے یا اس کی رینوویشن کے لیے، مرمت کے لیے وغیرہ کوئی $5 لاکھ، اب آپ اندازہ کیجئے 5 لاکھ، آج وہ 8-9 کروڑ کے برابر ہوتے ہیں پاکستانی، تو کوئی $5 لاکھ اکٹھے کیے ہیں دبئی وغیرہ سے، مڈل ایسٹ سے $5 لاکھ اس گردوارے کی مکمل کرنے کے لیے یا رینوویشن کے لیے، مرمت کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر دانش صاحب نے اس عمران چودھری صاحب سے پوچھا، اور وہ کہا کہ جناب وہاں تو $5 لاکھ تو کوئی نہیں لگے۔ جب یہ پتہ چلا کہ $5 لاکھ کوئی نہیں لگے، اور گورنر پنجاب جناب چودھری سرور صاحب نے خود کہا، اس کا کلپ موجود ہے، وہ ہے میرے پاس بھی ہے،
تو وہ جناب چودھری سرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ $5 لاکھ جو انہوں نے جمع کیے ہیں وہاں سے دبئی سے، تو ڈاکٹر دانش صاحب نے وہ پوچھ لیا سوال اور واٹس ایپ پہ پوچھ لیا عمران چودھری صاحب سے کہ جی وہ $5 لاکھ کدھر گئے ہیں، آخر وہ لگے تو نہیں ہیں، کدھر گئے؟ ان کا جواب آیا اور وہ جواب میں نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آئی تھنک کہ وہ جو اماؤنٹ ہے $5 لاکھ وہ زلفی بخاری صاحب کو ٹرانسفر ہوئی تھی، اس کے بعد مجھے نہیں پتہ کہاں گئی ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر یہ حالات ہیں، کیونکہ وہ مسئلہ یہ ہے نا کہ جو لگائے گا نا، میں آپ کو کہتا ہوں جو انویسٹمنٹ کرے گا نا پہلے مبینہ طور پہ وہ کھائے گا بھی صحیح، وہ پوری بھی کرے گا۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بات بالکل ٹھیک ہے جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین صاحب والی کہ جہانگیر ترین صاحب نے کتنے لگائے ہوں گے، 2 ارب لگا لیے ہوں گے، 3 ارب لگا لیے ہوں گے، 4 ارب لگا رہے ہوں گے۔ یہ چینی والے بحران سے انہوں نے 100 ارب روپے کمائے ہیں۔ تو بھائی جو بھی کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے نا، کسی بھی پارٹی پہ کرتا ہے، یہ بات نہیں ہے کہ ایک تحریک انصاف پہ کرتا ہے یا کپتان پہ کرتا ہے، کپتان پہ تو پتہ نہیں انویسٹمنٹ کرنے والے کتنے لوگ ہیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی پہ کرے نا، دنیا میں یہی اصول ہے، وہ پھر کماتا بھی ہے اسی طریقے سے، اور وہ کبھی ٹھیکے لے گا، کبھی اس طریقے سے ہولڈنگ کرے گا، کبھی چینی کا سکینڈل آئے گا، کبھی آٹے کا سکینڈل آئے گا، عوام تباہ و برباد ہوں گے، کبھی اسی طریقے سے باہر والے چندے جو ہے نا آ کے وہ ہڑپ ہو جائیں گے، کبھی اس طریقے سے نیشنل جو اس کے قومی راز ہوں گے وہ گڑبڑ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا صورتحال ہے۔ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، مجھے ایک بڑے جو ہے نا امپارٹنٹ، میں سمجھتا ہوں امپارٹنٹ یوتھیا نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جناب کے کنٹرول ٹاور نے، یہ میں اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں، کنٹرول ٹاور نے جناب جا کے پرائم منسٹر ہاؤس سے بھی کچھ چیزیں اس طرح کی ان کو مینیج کر کے دی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر آفس کے اندر بھی چیزیں جو ہے نا باہر جا رہی تھی انڈیا، اور وہ چیزیں بہت امپارٹنٹ چیزیں تھیں، وہ ڈاکیومنٹس تھے، وہ کچھ اس طرح کی بہت ہی آفیشیل ہائی سیکیورٹی ڈاکیومنٹس تھے، بہت ہی سیکیورٹی کے ڈاکیومنٹس، بہت ہی امپارٹنٹ ڈاکیومنٹس، بہت ہی سیکرٹ ڈاکیومنٹس، کچھ سیکرٹ انفارمیشنز اس طرح کی جا رہی تھیں۔ تو جا کے پھر اس کے بعد انہوں نے پتہ نہیں وہ کوڈ لگا کے دیے یا وہ پھر پتہ کرایا، اور پھر انہوں نے ایک طرح سے ایک سنب کیا اور ایک طرح سے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ تو یہ مجھے بہت ہی امپارٹنٹ یوتھیا نے بتایا، اور وہ بہت ہی قریبی ہے حکومت کے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو بات بس یہ اتنی بھی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت ہی کوئی سمپل سی بات نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو اب لگ پتہ جائے گا نا کہ جب یہ حکومت چاہے پہلے جاتی ہے یا ٹائم پہ جاتی ہے، پھر لگ پتہ جائے گا کہ پھر اس کے بعد انکوائریز یہ کیوں اس طرح کی جو ہے نا چیزوں کے بارے میں نواز شریف سے بار بار گارنٹی لی جا رہی ہے اور ریکویسٹ کی جا رہی ہے اور ضمانتیں لی جا رہی ہیں کہ آپ ان کے خلاف کچھ نہ کریں، آپ ان کے خلاف۔ یہاں جو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، تو یہاں پہ پتہ چلے کہ یہاں پہ تو تباہی مچی تھی، یہاں پہ تو انھی مچی تھی، یہاں پہ تو اگلوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا تھا، اور پھر بھی وہ آئیں اور اس کے بعد وہ دیکھیں تو وہ قوم کے، میں کہتا ہوں کہ اگر کسی گارنٹی یا شورٹی کی وجہ سے وہ کچھ کریں نہیں تو قوم کو بتائیں کم از کم کہ یہ حرکات یہ سارے کر کے گئے ہیں، اور یہ صورتحال یہ کیا کیا بیچ کے گئے ہیں، اور پاکستان کو کس طریقے سے اللہ معاف کرے تباہ و برباد خدا نخواستہ کر کے گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔